بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مذہب کی آغاز کے بارے میں ہمارے ہاں کتنے نظریات پائے جاتے ہیں۔ تو مذہب کی آغاز اور ابتدا کے بارے میں بھی دو طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں۔ مذہب کے بارے ابتدا کے بارے میں ایک مذہبی نظریہ ہے اور ایک کو ہم ارتقائی نظریہ کہتے ہیں۔ مذہبی نظریہ یہ ہے کہ ابتدا میں اس کائنات میں توحید تھی، اور توحید کی سے جیسے جیسے دوری ہوتی گئی، لوگ دور ہوتے گئے، ویسے ویسے وہ شرک میں مبتلا ہوتے گئے۔ اس کے برعکس ارتقائی نظریہ یہ کہتا ہے کہ ابتدا میں جب اس دنیا میں علم نہیں تھا تو مظاہر پرستی تھی۔ لوگ جس چیز کو دیکھتے، علم سے اس کو نہ جان سکتے تو اسے خدا کہہ دیتے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا سورج کو، اور سورج کی حقیقت کو نہ پا سکے کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے، تو انہوں نے سورج کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پتھر کو دیکھا، اور پتھر کو، بڑی بڑی چٹانوں کو دیکھنے کے بعد وہ اس کو قابو میں نہ لا سکے تو انہوں نے اس کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ غرض انہوں نے جانور دیکھے تو جانوروں کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ تو ابتدا میں شرک تھا، پھر جیسے جیسے علم آتا گیا اور لوگ جانتے گئے چیزوں کی حقائق کے بارے میں، تو وہ ایک ایک خدا مائنس ہوتا گیا، یہاں تک کہ اب وہ زمانہ ہے کہ صرف ایک خدا ہے۔ چنانچہ اگر مزید علم پھیلے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک خدا کی بھی ضرورت باقی نہیں رہے گی، اور لوگ یہ مان لیں گے کہ اب وہ ایک خدا بھی جس کے بارے میں ہم نے عقائد اور نظریات رکھے تھے وہ ہماری جہالت تھی، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ نظریہ ارتقائی نظریہ کہلاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق اس دنیا میں پہلے اصل شرک ہے اور بعد میں توحید ہے، جبکہ مذہبی نظریے کے مطابق اصل توحید ہے، اور توحید کے بعد پھر اس میں جیسے جیسے انسان وحی کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے ان میں شرک پھیلتا گیا۔ ان دو نظریات میں مذہبی نظریہ وہ زیادہ قرین قیاس ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو دنیا کی معلوم تاریخ ہے اس معلوم تاریخ میں کے مطابق بھی حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں شرک نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ توحید کے پیروکار تھے اور توحید کا پرچار کرنے والے تھے۔ معلوم تاریخ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حضرات توحید کا پرچار کرنے والے تھے۔ تو ہماری معلوم تاریخ کے مطابق بھی توحید ہے، اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان تمام مذاہب میں ایک بڑے خدا کا تصور ضرور ہے، اور اس کے بعد ان بڑے خدا کے تصور کے بعد چھوٹے چھوٹے خداؤں کو وہ لوگ مانتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اصلاً ایک بڑے خدا کا تصور تھا، اور اس کے بعد لوگوں نے اس کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے۔ بہرحال مذہب کی ابتدا کے بارے میں یہ دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔